السلام علیکم، ویلکم ٹو سعید ٹی وی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، اور پھر اسی صورت میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتوں نے ان کی ایسی حالت میں روح نکالی تھی کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ انسانیت کے نام اپنا پیغام قرآن مجید میں خود انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اس زمین پر گھومو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ نافرمان تھے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پار کرتے تھے، ان کا کیا عبرتناک انجام ہم نے کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کرنا ہے 1700 سال قبل عذاب الہی کا شکار ہونے والا ایک ایسا شہر۔ جب ماہرین اس میں داخل ہوئے تو ایسا کیا دیکھا کہ ان کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ شہر کہاں آباد تھا اور اسے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کر دیا، تفصیلاً آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ویڈیو کی شروعات سے قبل جن نئے ناظرین نے اب تک ہمارا چینل سعید ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا وہ اب سبسکرائب کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جس شہر کی عبرتناک انجام کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ 1700 سال قبل قدیم روم کا تاریخی شہر بیائی تھا، جو کہ آتش فشاں پڑنے کے بعد 400 میٹر زمین کے نیچے دب گیا تھا، جسے اب آ کر ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کر لیا اور اس کے متعلق ایسے انکشافات کیے ہیں کہ ہر دیکھنے اور سننے والا خدا کے قہر سے ڈرے گا۔ یہ شہر اٹلی کے مغربی ساحل پر موجود تھا اور ماہرین کا ماننا ہے کہ قدیم روم میں عیش و عشرت اور بدکاریوں کا گڑھ تھا۔ دور دراز سے لوگ اسی شہر میں عیاشی اور بدکاریاں کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ماہرین کے مطابق 1700 سال قبل اس علاقے میں موجود آتش فشاں پھٹا اور زمین 400 میٹر اندر گھس گئی، جس سے سمندر کا پانی آگے بڑھا اور اس پورے شہر میں دھنسنے والے علاقے کو اپنے اندر غرق کر دیا۔ غوطہ خوروں کی ایک ٹیم خلیج آف نیپلز نے سمندر کی تہہ میں موجود اس شہر تک گئی اور وہاں سے کچھ تصاویر اور ویڈیوز بنا کر لائی ہیں۔ ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہر میں لگے متعدد مجسمے آج بھی صحیح سلامت موجود ہیں، جن میں ایک برہنہ خاتون کا مجسمہ بھی شامل ہے۔ تصاویر بنانے والے ایک ٹیم کے رکن کا کہنا تھا کہ اس شہر کی سڑکیں، دیواریں اور عالی شان عمارتوں کے فرش اور دیگر چیزیں آج بھی حیران کن طور پر بہترین حالت میں موجود ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ ان کا کوئی سراغ نہیں ہے کہ ان کی آخر ڈیڈ باڈیز بھی کہاں گئیں۔ لیکن کوئی بھی صاحب ایمان یہ جانتا ہے کہ یہی وہ انجام ہے جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ کیا ہے، انسانوں کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دنیا بھر میں جا کر دیکھو کہ جس نے ہماری نافرمانی کی ہے، جس نے اللہ کے وجود کو جھٹلایا ہے، انہیں کس دردناک انجام سے دوچار کر دیا ہے۔ دوستو، قدیم روم میں اٹلی میں بیال کی طرح ایک اور شہر تھا جو گناہوں کا گڑھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ملیہ میٹ کر دیا۔ 18ویں صدی عیسوی کا قصہ ہے کہ ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر علاقے میں رہتا تھا جہاں پانی ایک بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا کہ جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی، اور وہ تھا ایک گم شدہ شہر۔ اپنے دور کے شاندار بستیوں میں سے ایک شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز تھا، اسی طرح اس کی کہانی بھی حیرت ناک ہے۔ یہ شہر تھا پومپائیے۔ پومپائیے ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے نیپولی کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر اثر رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اسی شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ یہ اس وقت دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں کے بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن کر رہ گیا۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ اب یہ بڑے فری سوسائٹی کا شہر بن گیا تھا۔
کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئی۔ یہاں کا کاروبار اگر تھا تو صرف جسموں کا اور لذتوں کا۔ پومپائے جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فحش تھی کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے۔ پومپائے کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی اور مستقبل میں کہیں نہیں ملی۔ ماہرین کے مطابق یہ عبارتیں ان شاعروں کی شاعری جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر فکرے اور تصاویر انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپائے کے باشندوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ ایک آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنے رنگ رنگیلیوں میں مصروف تھا۔ 19ویں صدی عیسوی میں اس قصبے کے قریب یہ آتش فشاں پہاڑ اچانک سے پھٹ پڑا۔ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ پومپائے شہر پر آ گری۔ پومپائے شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا، اسی شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس شہر کی تلاش تک ناممکن ہو گئی کہ جہاں یہ شہر آباد تھا، کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر بنا رہا۔ پھر ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر ڈسکورڈ ہو گیا، جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کی شروعات میں آپ کو بتایا کہ ایک کسان کنویں کے لیے کھدائی کرنے لگا۔ اس کنویں سے پانی تو نہ ملا مگر ایک گمشدہ شہر کے باقیات مل گئیں۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا تھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹیں اور سوئمنگ پول جوں کی توں حالات میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلودہ سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کے ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اخلاق باختہ حرکت میں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ آج بھی جب پومپائے کی باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کی رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حال میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے بڑی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں، بدفعلی میں مصروف تھے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر رکیے اور یاد کیجیے ان 2 آیات کو کہ جن سے ہم نے اپنی ویڈیو کا آغاز کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس زمین پر ذرا چل پھر کر دیکھو کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ اور اسی سورۃ النحل کی ایک آیات کا مفہوم ہے کہ فرشتوں نے ان کی روحیں اس وقت قبض کی وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پلانگ کر بدعمالیوں میں مصروف تھے۔ اگر اس دریافت شدہ پومپائے شہر یا زیر سمندر اس شہر بیسیائی کی تاریخ کو دیکھا جائے اور ان کے مناظر کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل سچ تھا۔ اس شہر کے گھروں میں روزمرہ معمولاتی زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں، جو کہ تو ایسے ہی رکے ہیں جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے مگر کھدائی ابھی بھی جاری ہے۔ پومپائے کی پختہ سڑک پر یہ چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی، نکاسی آب سے لے کر زندگی کے ہر آسائش اس دور میں بھی موجود تھی، یعنی ہر لحاظ سے یہ ایک ترقی یافتہ شہر تھا۔ لیکن لوگ آسائش ملنے کے بعد عیاشیوں میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے لگے، اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کو پار کرنے لگے،
بد فعلیوں میں مشغول ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب پر ایسا دردناک عذاب نازل کیا کہ یہ جن کاموں میں مشغول تھے اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی، اور آنے والے صدیوں کے لیے یہ عبرتناک مثال بن کر رہ گئی۔ لیکن آج کا انسان ہے کہ دنیاوی لذتوں میں اس قدر کھو گیا ہے کہ وہ ان عبرتناک مثالوں کو سامنے دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑتا ہے۔ وہ اپنی دنیا کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کو پس پش ڈالتا ہے، آخرت کو بلائے ڈالتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ظالم کی رسی دراز کرتا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے جب اچانک اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں پکڑتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہی دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی نقل کرتے ہوئے گزرے، اور جب ہمارا اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اس ویڈیو سے ہمارا یہی مقصد تھا کہ ہم سب کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو اس کو لائک کریں اور فیس بک وغیرہ پر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی عبرت پکڑے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔